بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور مومنین کی عذاب الہی کی آمد سے قبل ہجرت۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹ کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیے اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھا اور کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بس آپ اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً اس عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹا کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہہ بتہ کنکریٹ پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بوڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہ یعنی ڈرانے والی بات میں شک کیا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا۔ بس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا اور کہہ دیا، تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے والی بات کا مزہ چکھو۔ یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ کے عذاب نے آ گھیرا، بس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھر کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ قوم لوط ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔